اب تک امریکہ نے 368 نوبل پرائز حاصل کیے ہیں، برطانیہ نے 132، جرمنی نے 107، فرانس نے 62، سویڈن نے 30، سوئٹزرلینڈ اور جاپان نے 26، کینیڈا نے 23 اور روس نے بھی 23 نوبل انعام حاصل کیے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمان ممالک کو دیکھا جائے تو وہاں چند افراد ہی اس اعزاز کو حاصل کر پائے۔ اگر صرف سائنس کے میدان میں حاصل کیے گئے نوبل انعامات کو دیکھا جائے تو بھی اسی قسم کی تصویر سامنے آتی ہے۔ مسلمانوں میں شاید ہی کوئی نام ایسا ہو جسے سائنس کے میدان میں یہ انعام ملا ہو۔ اگر نوبل انعام کو آپ متنازع سمجھتے ہیں تو پھر ایسے سائنسدانوں کی فہرست بنا لیں جنہوں نے جدید دور میں نئے اور انقلابی قسم کے نظریات پیش کیے ہوں۔ اس میں کسی مسلمان کا نام بمشکل ہی آ پائے گا۔ اسی طرح دور جدید کے اہم ترین فلسفی، تاریخ دان، ماہر معاشیات و عمرانیات اور نفسیات دانوں کے ناموں پر نگاہ دوڑائیں تو یہی منظر دکھائی دیتا ہے۔ پچھلی چند صدیوں سے علم کے ہر میدان میں مسلمانوں نے کوئی حصہ نہیں ڈالا، سارا بوجھ مغرب نے ہی اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ جب 2.25 ارب کے لگ بھگ آبادی میں سے چند 100 بڑے دماغ پیدا نہ ہو پائیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ ایسے حالات میں لازم ہے کہ اپنی توانائیاں اغیار کی خامیاں تلاش کرنے کی بجائے اپنے محاسبے پر صرف کی جائیں۔ جن دانشوروں کی خود بینی نگاہیں مغرب کی خامیاں تلاش کرنے میں لگی رہتی ہیں، ان کی حیثیت نشہ آور ادویات کی طرح ہے جن سے پورے معاشرے کو لمحاتی خمار تو مل جاتا ہے لیکن بیماری کا علاج نہیں ہو پاتا۔ جب صدیوں سے ایسا خوفناک جمود طاری ہو تو اس سے نکلنے کا واحد رستہ یہ ہے کہ سوال اٹھانے کا کلچر پیدا کیا جائے، چاہے سماج کو سوال کتنا ہی غیر معقول لگے، اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ جب لاکھوں ذہن ایک کرب کی حالت میں سوال پوچھیں گے تو پھر وہ جواب بھی ملنا شروع ہو جائیں گے جو ابھی تک ہم سے پوشیدہ ہیں۔ جن ممالک میں یہ روش پروان چڑھتی ہے وہاں دماغوں پر لگے قفل کھلنے لگتے ہیں۔ غیر معقول اور سطحی سوال کوئی نقصان نہیں دیتے، وہ ایک بلبلے کی طرح چند لمحات کے لیے فضا میں ابھرتے ہیں اور پھر مٹ جاتے ہیں۔ اگر سوالات پر شرطیں عائد کی جائیں گی تو پھر وہ کلچر پیدا نہیں ہو پائے گا جس سے تخلیقی روح بیدار ہوتی ہے۔ مجاہد خٹک۔